جی آپ نے سوال پوچھا کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سو جائیں گے. بولتے نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, صحیح بات ہے. نتھنگ مچ پروڈکشنز پریزنس کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 3 میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں. دوستوں آج کا ٹاپک تو میں آپ کو بتا ہی دوں گا, لیکن اس سے پہلے لیٹ می انٹروڈیوس ٹوڈیز گیسٹ. آج کے گیسٹ بہت ہی خاص مہمان ہیں, نن ادر دین فضیلت الشیخ محمد آصف جامعی, امام و خطیب فرام مسجد عثمان بن عفان اڈوپی. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنے والے ہیں سوال و جواب کے شکل میں. آج ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں, تکلیف کے بارے میں ہم ظاہر کرتے ہیں, کنسرنس ہم جتاتے ہیں, لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو رہی, ہم سے بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس میں سے ایک جو غلطی ہم جو کرتے ہیں, جو آج کامنلی ہو رہا ہے, وہ ہے نماز فجر کو چھوڑ دینا. جی تو آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ آخر اتنی ساری فضیلت ہونے کے باوجود فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد کم کیوں رہتی ہے؟ اتنی عظیم حدیث ہے کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں وہ بندہ چلا جاتا ہے. تو نماز تو پڑھ لیتا ہے, لیکن ایسا نیت رکھنا کہ گھر پر ہی پڑھ لیتا ہوں, یہ کتنا صحیح ہے؟ اور سورج نکل جائے اس کے بعد چاشت اور اشراق نام کی ایک نماز ہوتی ہے, 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. جو پڑھ لیتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے ڈیلی. تو اتنا آسان, اس کو غریبوں کا حج کہا جاتا ہے. بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہاں تک جانے کا اللہ نے آپشن دیا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ڈائلاگ ہے, فجر پڑھنے کی نیت تو ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا. ایسے لوگوں کے لیے آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے شیخ؟ دیکھیے ساری حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے, آتھینٹک حدیث ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنی عظیم حدیثیں ہیں. ایک طرف جنت کی خوشخبری ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے, جہنم چھو بھی نہیں سکتی ہے جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے. جی تو اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اما بعد. آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کی جو نماز ہے, اس نماز کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی نماز ہو, چاہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, کوئی بھی نماز ہو, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں, ان نمازوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اب جانتے ہیں اسلام کی جو 5 بنیادی چیز ہیں, پیلرز آف اسلام, ان میں سے دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا. اب دیکھیے اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد, توحید کا اقرار کر لینے کے بعد, ایک انسان پر دوسری جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے اور دوسری چیز جو بہت ضروری کرنا ہوتا ہے وہ ہے نماز قائم کرنا. تو یہ پیلرز آف اسلام, اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا. اور یہ نماز اتنی ضروری چیز ہے اور اس کا کیا مقام ہے آپ اندازہ کیجئے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا. نماز کی اہمیت کو آپ پتہ لگائیے اس حدیث سے کہ جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا, جب حساب و کتاب لیا جائے گا سارے لوگوں سے, تو سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے. اور آگے کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں کہ اگر کوئی انسان کی نماز اگر اچھی ہو گئی, نماز کا معاملہ صحیح ہو گیا, تو بعد کے جو بھی حساب ان کے ہوں گے آسان ہو جائیں گے. اور ایک انسان اگر نمازی میں پھنس گیا تو اس کا آگے کا جو بھی معاملہ ہوگا سب مشکل ہو جائے گا. تو یہ نماز, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے نماز کے بارے میں. اور ان تمام نمازوں میں فجر کی جو نماز ہے نا, تمام نمازوں میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے زیادہ اہمیت والی نماز فجر کی نماز. ایک حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, کہ جو انسان فجر کی نماز, صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز,
جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عظیم حدیث ہے کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ یہ نماز فجر کی اہمیت ہے، جو نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ آج دیکھیے گھروں کا جائزہ لیجئے آپ، تو بہت سارے مسائل اور پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ ایک بہت کامن مسئلہ ہے جو ہر گھر کے اندر سنائی دیتا ہے، وہ شیطانی اٹیک کا معاملہ ہے۔ بہت ساری کال ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیخ ایسا ایسا ہمارے گھر کے اندر معاملہ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کا اٹیک ہو رہا ہے، ہماری بیوی پر، ہمارے بچوں پر ہو رہا ہے۔ یہ بہت کامن مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم کو ملے جن لوگوں نے اس کے چکر میں، غلط لوگوں کے چکر میں لوگ پھنس گئے، ڈھونگی بابا، پیر فقیر ان کے چکر میں پھنسے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ان لوگوں نے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ فجر کی نماز سولوشن اور حل ہے ان تمام جو بھی شیطانی، جو بھی اٹیک ہوتا ہے، جو بھی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، ان کا علاج ہے نماز فجر۔ اکثریت کی حالت یہ ہے کہ نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر ادھر ادھر جا کر کے بھٹکتے ہیں اور بہت نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے نماز فجر ہے کیا چیز، کہ جو نماز فجر پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو انسان دو ٹھنڈی نماز یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مومن کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ کہ ایک ایمان والے کو یہی چاہیے کہ مر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس میں دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم، دیکھیے ساری حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، آتھینٹک حدیث ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لن یلج النار احد، اس بندے کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم عظیم حدیثیں ہیں۔ ایک طرف جنت کی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم چھو بھی نہیں سکتی ہے جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صلی الصبح فی جماعت، جو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات قیام اور نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری رات گویا اس انسان نے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو یہ اسلام میں نماز فجر کی اہمیت ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہے جو فجر کی نماز ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ جی شیخ، بہت سارے خوبصورت احادیث کو آپ پیش کرتے ہوئے آپ ہمیں سمجھائے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف نماز فجر۔ الحمدللہ شیخ، آپ نے جو کانٹینٹ پیش کیا اس میں زیادہ تر ہمیں ایڈوانٹیج آف آفرنگ نماز فجر اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا۔ چلیے ہم اس کے نہ پڑھنے کے، یعنی کہ نماز فجر کو اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کے لیے کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے دین اسلام میں، اس کے بارے میں آپ ہمیں سمجھائیں شیخ۔ جی، آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فضیلت کو جاننے کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا سستی کاہلی کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے کوئی بھی نماز، چاہے فجر یا کوئی بھی نماز، جو 5 وقت کی نمازیں جو فرائض ہیں، ان میں سے کوئی نماز اگر چھوڑ دیتا ہے کوئی تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ کئی ایک حدیثیں آپ کو اس کے بارے میں ملیں گی جس میں اللہ کے نبی نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ کفر والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک انسان اور ایک ایمان والے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایک کافر کے درمیان اور ایک ایمان والے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو گویا نماز کو چھوڑ دینا یہ کفریہ عمل ہے، انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان اسلام سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، لیکن اتنی بات پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی نماز، تو یہ کفر والا عمل ہے۔
یہ بہت بڑا. آپ دیکھیے جب بہت سارے لوگ, جب جنت و جہنم کا معاملہ ہو جائے گا, جنتی جنت میں, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ بھائی تم ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے دوست تھے, ہمارے درمیان تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا, اگر تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو بہت ساری وہ جرم اور گناہ کیے ہوں گے, لیکن اس وقت سب سے بڑی گناہ جو ان کو یاد آئے گی, جس کے بنا پہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے, بولیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ ہانکتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. گویا نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے جہنم میں داخل ہونے کا. تو کوئی بھی نماز, 5 وقت میں سے کوئی بھی نماز اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو جہنم میں لے جانے والا یہ عمل ہے نماز کو چھوڑ دینا. فجر کی نماز کی بات آپ نے کی ہے. فجر کی نماز کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور 3 گرہ لگاتا ہے. رسی سے ہم لوگ گرہ لگاتے ہیں, گانٹھ لگاتے ہیں, تو گرہ لگاتا ہے اور اس کے بعد شیطان پھونکتا ہے اور بولتا ہے علیک لیل طویل فرقد, بہت لمبی رات ہے ابھی سو جاؤ, بہت لمبی رات ہے ابھی سو جاؤ. 3 بار بولتا ہے اور اس کو سلاتا ہے. اب انسان جب اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد سو کر اٹھنے کی دعاؤں پڑھ لیتا ہے تو ایک گرہ جو شیطان لگاتا ہے وہ کھل جاتا ہے. پھر جا کر کے انسان جا کر کے وضو کرتا ہے, دوسری گرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے. اس کے بعد جب انسان جا کر کے وضو بنا کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گرہیں اس کی کھل جاتی, شیطان سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے فَأَصْبَحَا, تو وہ بندہ صبح کرتا ہے نشیطاً, چاق و چبند ہو کر کے, مائنڈ اس کا فریش رہتا ہے, ایک دم چست اور فرت ہو کر کے وہ انسان صبح کرتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, انہی ساری چیزیں نہیں کرتا, نہ وضو بناتا, نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, تو وہ انسان بالکل لیزی, سستی, کاہلی کے ساتھ وہ انسان صبح کرتا ہے. یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے. جو نماز فجر کو جو پڑھتا ہے اور یہ کنٹینیو جو انسان پڑھتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ فریش رہتا ہے, صبح سے چست فرت ہو کر کے پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے, اچھا دن اس کا پورا گزرتا ہے. لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, دن بھر ان کے اوپر نحوست چھائی رہتی ہے, لیزی دن بھر ان کے باڈی میں دکھتا ہے, چڑچڑاپن اس کا دکھتا ہے, دن بھر اس کو لگتا پتہ نہیں کیا ہو گیا, مائنڈ اس کا خراب رہتا ہے, دن بھر تھوڑی تھوڑی باتوں پر وہ چڑچڑا جاتا ہے. تو یہ نماز فجر کی اہمیت ہے. انسان جب نماز فجر پڑھتا ہے تو وہ چست ہو جاتا ہے, اللہ دن بھر کے لیے اس کو فرت بنا دیتے ہیں. وہ انسان, اس کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, دن بھر وہ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے. لیکن انسان جب فجر ہی نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دن بھر ان کے اوپر بوریت چھائی رہتی ہے, عجیب طرح کا ان کا مائنڈ بنا رہتا ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے, اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا, نام اللیل کلہ, جو پوری رات سو جاتا ہے, فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, پوری رات وہ سو جاتا ہے, صبح تک وہ سوتے رہ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان علی اذنیہ, یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کی حدیثیں ہیں. کوئی انسان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے کانوں میں ٹوائلٹ کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے. ٹوائلٹ, ہمارا اپنا سگا بچہ اگر وہ ٹوائلٹ کر دے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا, گھن لگتا ہے. بچہ ہمارا وہ اپنا, پھر بھی بتائیے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں فجر نہیں پڑھتے ہیں اور ڈیلی شیطان ان کے کانوں میں ٹوائلٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, نبی کی حدیثوں کو ہم مانتے ہیں, ہمیں یقین ہے نبی کی اس حدیث پر. آپ ہر آدمی اپنا جائزہ لے, کئی دن, کتنا دن ایسا ہو گیا ہے کہ ڈیلی شیطان ہمارے کانوں میں آ کر کے ٹوائلٹ کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین, منافقوں پر سب سے بھاری نماز جو ہوتی ہے نا, وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز ہوتی ہے. یہ منافق آدمی کو سب سے بھاری نماز لگتی ہے, عشاء میں آنا اور فجر میں آنا. تو یہ نمازوں میں سستی, کاہلی کرنا, خاص طور پر فجر کی نماز میں, یہ منافقوں کی پہچان ہے. مسلمان آدمی فجر میں سستی نہیں کرتا ہے. مسلمان جو ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ فجر کی نماز میں وہ بھاگ کر کے آتا ہے. ایک اور چیز ہے نا, کسی کا قول ہے کہ 2 آنکھوں کو کبھی نیند نہیں آتی, ایک محبت والی آنکھ اور ایک خوف اور ڈر والی آنکھ. اگر آنکھ میں کسی کے تعلق سے محبت ہو, اس نے ٹائم دے دیا ہو کہ بھائی ملاقات کرنی ہے آج, نیند نہیں آتی, انسان گنتا ہے ایک ایک ٹائم, کب ٹائم ہو جا کر کے ان سے ملاقات کریں. ایک مومن کی آنکھوں میں اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے.
ایک مومن تڑپتا ہے کب جائیں نماز میں اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. سجدہ میں ایک مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. مومن اور ایمان والے کو نیند نہیں آتی ہے, وہ انتظار میں لگا رہتا ہے کہ کب جلدی نماز کا ٹائم, وہ بھاگ کر کے نماز پڑھیں. تو یہ اللہ سے محبت کی بھی ایک نشانی ہے. بندہ اگر نہیں آ رہا ہے نماز میں, اس کا مطلب اللہ سے محبت کا جو کنیکشن اور رشتہ ہونا چاہیے وہ بہت کمزور ہو گیا. ایمان میں اگر اللہ سے بندے کا محبت ہوگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بندہ نماز میں سستی کر لے جائے. تو یہ ساری حدیثیں اور یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ نماز فجر کو چھوڑنا اور اس میں سستی کرنا, غفلت کرنا, یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نماز فجر میں حاضر رہنے کی توفیق عطا کرے. شیخ, ایک بہت ہی اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ, بہت سے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں فجر کی کیا اہمیت ہے, لیکن پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں جب بھی کوئی نماز ہوتی ہے تو عام طور پہ وہاں پر عوام رہتی ہے, لیکن نماز فجر کے دوران اتنا زیادہ صف نہیں رہتا, بہت کم رہتا ہے. اب اتنے سارے آپ اہمیت بتائے اس کے, اتنا بڑا امپورٹنس ہے اس کا, لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی لوگ اس نماز میں حاضر نہیں رہتے. کیا وجہ ہے شیخ؟ جی, تو آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ آخر اتنی ساری فضیلت ہونے کے باوجود فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد کم کیوں رہتی ہے, اٹینڈنس اور نمازوں کے مقابلے میں فجر میں کم کیوں ہوتی ہے. دیکھیے, اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو دینی لیول ہے نا, جو بہت گر چکا ہے آج کل. دینی اعتبار سے مسلمانوں میں وہ دین کا جو ایک لیول دکھنا چاہیے, ماحول دکھنا, وہ کم ہو گیا ہے. اب نماز کا کسی بھی میٹر میں آپ دیکھیے, مسلمان پکے سچے مسلمان آپ کو بہت کم ملے. تو یہ جو بے دینی, دین سے جو دور ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ نمازوں میں اور خاص طور میں فجر کی نماز میں کم دکھتے. اور ایک اور ریزن یہ ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے, وہ نہیں جانتے اس کی اہمیت کو, اور نماز فجر کو چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے یہ نہیں پتہ ہوتا. اسی لیے بہت سارے لوگ فجر میں آتے بھی نہیں ہیں. یہ دو ریزن. ایک تیسرا ریزن ہے فجر کے ٹائم میں سستی اور غفلت. ظاہر سی بات ہے, فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑی اچھی نیند آتی ہے اس ٹائم, موسم بھی پورا کول رہتا ہے. تو ایسے موقع میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کے لیے آنا, یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے. یہ بہت دل گردے اور ہمت والی بات ہے کہ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے آ کر کے فجر کی نماز پڑھے. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نیند کا ٹائم ہوتا ہے, غفلت اور سستی کا ٹائم ہوتا ہے. تو اچھی نیند آ رہی ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے سستی غفلت کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں, تو فجر میں عام طور پر تعداد کم دکھتی ہے. اور ایک اور ریزن ہے, چوتھا ریزن ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کل ہمارے گھروں کا جو ماحول ہو گیا نا, ماحول میں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں, بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں. انہی میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ آ گئی ہے دیر راتوں تک جاگنا. ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں, 12-1 بج جاتا ہے, اس کے بعد بھی آوازیں آتی ہیں ہنسی مذاق کرنے کی, لوگوں کی باتیں کرنے کی. تو دیر رات میں سونا یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بن رہا ہے فجر میں غفلت کی اور فجر میں لوگوں کی تعداد کم ہونے کی. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے موبائل چلانے میں بہت دیر تک وہ جاگتے رہ جاتے ہیں. کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے, کچھ گیمز وغیرہ ہوتے ہیں جس کو کھیلنے میں کے چکر میں 1 بجے 2 رات بجے تک جاگ رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر میں غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ماحول گھر کا ہے کہ دیر رات تک جاگنا, تو دیر رات تک جاگنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ فجر میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. تو یہ 4 بڑے بڑے اسباب اور ریزن ہیں جن کے بنا پر فجر میں ہماری تعداد کم دکھتی ہے. بہرحال یہ افسوس کی بات تو ہے کہ فجر کی نماز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, ہماری تعداد اس میں کم رہتی ہے. جی شیخ, بہت صحیح فرمایا آپ نے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی غفلت کی وجہ سے آج ہم اپنا اٹینڈنس نہیں دے پا رہے ہیں فجر کی نماز میں. شیخ, ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پر بتایا کہ بہت زیادہ نیند اور تھکان کے وجہ سے اکثر ہم مس کرتے ہیں فجر کی نماز. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہی تھکان کے وجہ سے, نیند کے وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر ہی پڑھ لیتا ہوں, فجر کی نماز گھر پر ہی ادا کر لیتا ہوں, مسجد نہیں جاتا ہوں. تو نماز تو پڑھ لیتا ہے, لیکن ایسا نیت رکھنا کہ گھر پر ہی پڑھ لیتا ہوں, یہ کتنا صحیح ہے شیخ؟ دیکھیے, ایک بات ذہن کے اندر بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام نے جو نمازوں کو جو فرض قرار دیا ہے, یہ نمازیں
جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے کہ آپ کو ہر حالت میں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ایک انسان جماعت سے پیچھے اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی عذر ہے، شرعی مجبوری، پریشانی ہے، جیسے بارش بہت تیز ہو رہی ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، آدمی بیمار ہے، تو ایسی کوئی شرعی مجبوری اگر ہے تو وہ جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور جماعت میں آ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پہ میں کسی اور کو کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی جو رحم دل، کتنی سخت ناراضگی کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ لوگ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے، چھوڑنا تو بہت بڑا جرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو پیچھے رہ جاتے میرا دل کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو انسان جماعت کے ساتھ بنا کوئی مجبوری کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر پہ نماز پڑھتا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تھکاوٹ، یہ مجبوری، یہ سستی، یہ غفلت، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے شرعی طور پر۔ اگر اس کو کوئی مجبوری بنا کر کے اور اس وجہ سے کہ بہت سستی، بہت نیند آتی ہے، تھکاوٹ ہے، اس بنا پر اگر کوئی نماز جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے اور فجر کے ٹائم میں جماعت سے نہ پڑھ کر کے گھر پہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام کی نگاہ میں یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے بندے کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہ کرے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، غفلت، سستی، نیند، اس لیے اس وجہ سے جماعت یا فجر کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک اور ڈائلاگ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر تو میں پڑھ لوں گا لیکن امیڈیٹلی بعد میں سو بھی جاؤں گا میں۔ اب جہاں تک میں نے سنا ہے لوگ اس کے خلاف ہیں، مطلب علماء دین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہے، صبح صبح انسان نیند سے اٹھ کر تھکا ہوا رہتا ہے، تو نماز کے بعد تو کم سے کم سو لوں گا ایسا سوچ لیتا ہے، لیکن یہ ایسا کرنا کیوں غلط ہے شیخ؟ جی، آپ نے سوال پوچھا کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سو جائیں گے۔ بولتے نہیں، کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صحیح بات ہے، نیت یہی ہوتی ہے چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سو جائیں گے۔ رہی بات فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سونے کا مسئلہ، تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی یہ جائز ہے کہ اگر کوئی سونا چاہے، نیند بہت تیز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے تھکاوٹ کوئی وجہ ہو، لیٹ سے کوئی کام کی وجہ سے لیٹ سے سویا ہو، تو اگر فجر کے بعد اگر کوئی سونا چاہے تو نماز پڑھ کر کے وہ سو سکتا ہے، یہ جائز چیز ہے۔ لیکن بیسٹ اور افضل یہ ہے کہ فجر کے بعد نہ سویا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے لیے اسپیشل دعا کیا ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں برکت دے دے۔ تو یہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں برکت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی برکت کی دعا اس ٹائم کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ انسان اس میں جاگے، اپنا بزنس، تجارت جو بھی انسان کرتا ہے یہ ٹائم میں شروع کرے، پروڈکٹیوٹی کے۔ ہاں یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اچھا، اس حدیث کے جو راوی ہیں سخر الغامدی ان کا نام ہے، جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنا، اس کے بعد میں جب بھی تجارت کا کام کرتا تو میں صبح کو شروع کرتا تھا۔ صبح تجارت، بزنس کا سارا ایکٹیویٹی میں صبح کے ٹائم فجر کے بعد کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دن کے اندر میں مالدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سن کر کے ایک صحابی اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں مالدار ہو گیا۔ تو یہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر بزنس کرتا، تجارت کرتا، کوئی بھی کام ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس ٹائم کو پکڑے۔ اللہ کے نبی کی اسپیشل دعا اس کے ٹائم۔ اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر لوگ بھی بولتے ہیں کہ یہ ٹائم بہت بیسٹ ہوتا ہے صحت کے لیے، جسم کے لیے، سائنٹیفکلی، ہاں بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے بڑا اچھا یہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو بیکار میں انسان کو سو کے نہیں گزار دینا چاہیے۔ مجبوری ہے، نیند آ رہی ہے تو آدمی سو سکتا ہے، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ اس کو کام میں لایا جائے۔ شکراً، بارک اللہ فیک شیخ، بہت ہی اچھا انفارمیشن دیے میرے لیے بھی اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے بھی، الحمدللہ۔ شیخ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ فجر کے دوران فرض نماز تو ہے ہی، لیکن
ایک اور نماز وہاں پر ایڈڈ ہے، وہ ہے سنت صلاح. تو فجر کے وقت سنت نماز کی کیا اہمیت ہے شیخ؟ صحیح مسلم کی مشہور سی حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. یہ جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے، دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر، افضل اور قیمتی اللہ کے نبی نے فجر کی 2 رکعت سنت کو قرار دیا. سنت نماز، دنیا کے سارے مال و دولت کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور ایک طرف فجر کی 2 رکعت سنت، اس کا مقابلہ یہ دنیا کے سارے مال و دولت نہیں کر سکتے. اچھا سوچنے کی بات ایک یہ بھی ہے، جب فجر کی 2 رکعت سنت اتنا اہمیت رکھتا ہے، فرض کا کیا مقام ہوگا دیکھیے سوچ کر کے. جب 2 رکعت سنت فجر کے ٹائم جو پڑھی جاتی ہے، اس کا مقابلہ پوری دنیا کے مال و دولت نہیں کر سکتے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی کے بارے میں آپ سوچ لیجئے، سب سے قیمتی کار اور گھر کے بارے میں آپ سوچ لیجئے، سب سے قیمتی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیجئے، سب ایک طرف رکھ دیجئے، یہ ساری چیزیں فجر کے 2 رکعت سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرض جو 2 رکعت ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی، کتنی فضیلت والی ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں لو یعلمون الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب رکھا ہے، تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے آئیں گے، پھر بھی فجر کی نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں. پیروں سے چل نہیں پائیں گے، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، پیر ان کے کام نہیں کریں گے، گھسیٹ کر کے آئیں گے، لیکن پھر بھی آ کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ نے کتنا ثواب فجر میں رکھا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی اہمیت والی یہ سنت بھی ہے اور یہ فرض 2 رکعت بھی بہت فضیلت کے ہیں. جی بہت بہت شکریہ شیخ، فجر کے 2 رکعت سنت کے بارے میں ہمیں اہمیت سمجھانے کے لیے. بہت ہی فائدہ مند رہا ہمیں یہ جواب. شیخ آگے بڑھتے ہیں. اب مان لیجئے کہ ایک بندہ فجر کی نماز نیا جانا شروع کیا ہے، تو وہ اس ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو آبزرو کرنے لگے گا. تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ سنت پڑھنے کے بعد، امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، امام کا درس بھی ہوتا ہے، درس کے بعد کچھ لوگ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، گھر نہیں جاتے. تو سوال یہ تھا کہ یہ لوگ بیٹھتے کیوں ہیں، مطلب جاتے کیوں نہیں، بہت دیر تک وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہے یہ ایک سوال تھا شیخ. جی آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ کچھ لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الغدات، جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، یذکر اللہ، اور بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے. جب سورج نکل جاتا ہے پھر وہ کھڑے ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو حج اور مکمل عمرے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ یعنی نماز فجر کو پڑھ لینا جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، کہاں، اشراق تک، یعنی سورج کے نکلنے تک، اور سورج نکل جائے اس کے بعد چاشت اور اشراق نام کی ایک نماز ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. جو پڑھ لیتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے ڈیلی. تو اتنا آسان، اس کو غریبوں کا حج کہا جاتا ہے. بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہاں تک جانے کا، اللہ نے آپشن دیا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں، اور سب کو پڑھنا چاہیے. حج اور عمرے کا ثواب بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جو عمل ہے اس کو ہمیں ہمیشہ زندگی میں کرنا چاہیے. شیخ آج بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہمارے سامنے آئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے کے لائق ہے، اور ہمارے علم میں جو نہیں ہے وہ ساری باتیں اور بھی ہوں گے، لیکن ٹائم سلاٹ کی وجہ سے ہمارا شو چھوٹا شو ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملے تو ضرور اس کے اوپر ہم ٹاپک چھیڑیں گے. کنکلوژن کے طور پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو سارے ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے ہوگا یہ چیز. وہ ایک ڈائلاگ ہے، عام طور پہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ فجر پڑھنے کی نیت تو ہے، فجر نماز میں مسجد میں جا کر فجر نماز ادا کرنے کی نیت تو ہے، لیکن اٹھ نہیں پاتا. بہت سارے لوگوں کے گھر کی کہانی ہے یہ. ایسے لوگوں کے لیے آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے شیخ؟ جی تو آپ نے
یہ پوچھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ڈائلاگ رہتا ہے کہ نیت تو ہوتی ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ پورا سمجھ میں آئے میٹر. اسلامی تاریخ کا ایک بیٹل ہے جس کو کہا جاتا ہے غزوہ تبوک، جنگ تبوک. بیٹل آف تبوک. ہاں، بیٹل آف تبوک یہ بہت مشہور جنگ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ سارے مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے. سب کو آرڈر تھا، سب کو نکلنا، سب کو جانا ہے جنگ کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام چلے گئے اور کچھ منافق قسم کے جو لوگ تھے وہ لوگ پیچھے رہ گئے. اور جب اللہ کے نبی اور صحابہ جنگ سے واپس آنے لگے تو ان لوگوں کو ٹینشن ہوا کہ ابھی اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں نہیں آئے بھائی، کیا مسئلہ تھا تمہارا، کیا جواب دیں گے. تو ان لوگوں نے طرح طرح کا بہانہ پورا تیار کیا کہ یہ جا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے بول دیں گے، یہ بول دیں گے. سب ان لوگوں نے پورا ریڈی کیا کہ یہ جا کے مجبوریاں سنانا ہے کہ نہیں جا پائے، تیاری نہیں تھا، یہ ساری چیزیں آ کر کے بول دیں گے. اللہ کے نبی جب آئے تو یہ لوگ منافق ایک ایک کر کے گئے اور سب لوگ اپنا اپنا ریزن دینے لگے کہ یہ مجبوری تھا، ہمارے پاس سواری نہیں تھا، ہم بیمار تھے، یہ ہو گیا. ساری مجبوریاں سارے لوگوں نے بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر ایک آیت نازل کی، آیت نمبر 46. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً کہ اللہ کے نبی یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اگر ان لوگوں کو بیٹل اور جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تو یہ لوگ اس کے لیے تیاری کرتے. اگر تیاری نہیں کیے اس کا مطلب یہ لوگ جنگ کے لیے سیریس نہیں تھے، ان کی نیت اچھی نہیں تھی، جانا نہیں تھا مقصد ان کا. اگر اس کے لیے لوگ جانا ان لوگوں کا مقصد ہوتا، نیت ان کی اچھی ہوتی تو اس کے لیے تیاری کرتے. اور یہی میرا پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ صرف نیت یہ کافی نہیں. سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کیا ہے، وہ کون کون سے کام کیے ہیں جو آپ کو فجر کی نماز میں جاگنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. صرف یہ کہ نیت تو ہماری ہے تو یہ کافی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو کہوں گا سب سے پہلے ارادہ تو آپ کا پختہ ہونا چاہیے. ہمیں یقین ہے انسان کی جیسی نیت ویسی برکت، انسان جیسی نیت کرتا ویسے اللہ کی مدد آتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ارادہ مکمل ہونا چاہیے کہ ہم اٹھیں گے فجر کی نماز میں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ تمام چیزیں جو فجر کی نماز میں اٹھنے میں، جاگنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے ان تمام چیزوں کو بھی کرنا ہے. جیسے آپ کو جلدی سونا ہے، آپ کو فجر میں اٹھنا ہے لیکن آپ دیر رات تک جاگ رہے ہیں تو کیسے اٹھ پائیں گے؟ تو فجر میں جاگنا اگر آپ کو ہے تو آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیے. لیٹ تک جاگنا یہ بہت بڑا ریزن بنتا ہے فجر چھوٹنے کا. اسی طرح آپ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، الارم لگائیے. ایک سے نہیں اٹھ پاتے ہیں 2 لگائیے، 3 لگائیے. اسی طرح اگر اس سے بھی نہیں ہو پا رہا تو جو لوگ ریگولر جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ ان کو بول کے رکھیے کہ بھائی ہم کو جگا دینا، ہمارا دروازہ نوک کر دینا، بیل ہمارا بجا دینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ کہ ہماری نیت تو ہے، نیت کے ساتھ آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بنتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ پہلی تو نیت کے سچے بنیے. جھوٹی نیت اسلام نہیں چاہتا. تو آپ پہلی نیت کو اپنا اچھا بنائیے، پختہ ارادہ آپ کا ہو کہ ہم فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ تمام چیزیں جو فجر میں جاگنے میں آپ کی مدد کریں گی وہ تمام چیزوں کو آپ اپنائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے اور ایک عادت بن جائے گی. پھر ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ آٹومیٹک آپ کی نیند کھل جائے گی. تو بہرحال یہ فجر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں، شارٹ ٹائم میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اور جاننے کی کوشش کی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ بات کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ ڈسکشن آپس میں کیا جا سکتا ہے. آخری بات یہ کہ جو نماز ہے بڑی اہمیت والی نماز ہے. یہ اس سے آپ کی زندگی کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی جڑی ہوئی ہے. بہت سارا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں رکھا ہے. تو ایک گزارش یہی ہے کہ نماز فجر آپ کی زندگی سے نہ جانے پائے. زندگی میں کوئی بھی مسائل، کوئی بھی پریشانی آ جائے، اس نماز کو آپ مت چھوڑنا. تو فجر کی نماز بہت اہمیت والی نماز ہے، اس نماز کو زندگی مت چھوڑنا. یہی ہماری گزارش ہے، یہی اس کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں ہم لوگوں نے سنا ہے اس کو سمجھ کر کے دل میں بٹھانے، خود عمل کرنے، اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.